بہو کے لیے ساس سسر کی خدمت کا حکم. اگر کوئی خاتون ساس سسر کی خدمت نہ کرے تو اس پر کیا زبردستی کی جا سکتی ہے؟ عثمان ڈیرہ اسماعیل خان سے. اس پر میں نے دلائل سے پورا ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے. اس میں دو انتہائیں ہیں. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں عورت پر ساس سسر کی خدمت بالکل لازمی نہیں ہے، اور بعض حضرات نے اس میں غلو کیا، اس کو بالکل باندی بنا کے رکھ دیتے ہیں، گھر میں ماسی بنا کے رکھ دیتے ہیں. تو اس میں اعتدال کی راہ ہے. میں نے پورا ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروایا، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے وہ آ جائے گا. پھر بھی میں مختصر دلائل ابھی دے دیتا ہوں. دیکھیے میاں بیوی کے جو احکام ہیں نا، کچھ احکام تو ایسے ہیں جن کا قانون سے تعلق ہے. قانون کا مطلب اسلامی عدالت میں آپ اس کیس کو لے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر شوہر پر حق ہے بیوی کا کہ وہ شوہر اس کو نان نفقہ دے. اگر شوہر بیوی کا یہ واجب حق پورا نہیں کرتا تو عورت عدالت میں جا سکتی ہے. یعنی یہ قانونی رائٹ ہے. یہ نکاح کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، نکاح کے مقتضیات میں سے ایک مقتضا ہے کہ نکاح ہوا ہے تو آپ پر مالی ذمہ داریاں مرد پر آ گئی ہیں. اسی طرح عورت اگر شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تو سخت گناہگار ہوگی. یہ نکاح کے ایگریمنٹ میں داخل ہے کہ مرد اس کے قریب جا سکتا ہے. اسی طرح اولاد، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر اولاد نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ نکاح کی بنیاد میں یہ چیز داخل ہے کہ نکاح ہوا انہی وجوہات کی وجہ سے، انہی حکمتوں کے حصول کے لیے. لہذا شوہر بھی بیوی کی پرمیشن کے بغیر اولاد نہیں روک سکتا، بیوی بھی شوہر کی پرمیشن کے بغیر اولاد نہیں روک سکتی. تو یہ تو وہ بیسک حقوق ہیں جن میں ایک دوسرے کے خلاف عدالت میں بھی جا سکتے ہیں. اور یعنی یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نکاح کے جو جن بیسس پر نکاح ہوا ہے نا ان میں یہ چیز داخل ہے. البتہ کچھ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ایسے ہوتے ہیں جو نکاح سے جن کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا، وہ اخلاقی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شوہر پر واجب نہیں ہے کہ بیوی کا علاج کرائے، اس لیے کہ علاج اپنا آپ پر واجب نہیں ہے. اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو بخار ہے، پیناڈول نہیں کھاتے تو آپ کو ملامت تو کی جائے گی، برا بلا کہا جائے گا، لیکن کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو. آپ ہو سکتا ہے بھائی پیناڈول کے بغیر ہی بندہ ٹھیک ہو جائے. تو جو علاج آدمی کا اپنا واجب نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے واجب ہوگا؟ لیکن کیا اس بیس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاج نہ کراؤ آپ؟ ایک آدمی بخار میں تڑپ رہا ہے، ساری دنیا کہے گی بھائی گولی کھا، وہ کہہ رہے نہیں میں پیسے نہیں خرچ، میں نے پیناڈول کا پتہ نہیں خریدنا، تو اس کو ملامت بھی کی جائے گی، اس پہ سختی بھی کی جائے گی. اسی طرح کسی کی بیوی بیمار ہے اور مرد اس کا علاج نہیں کر رہا، اور مرد یہ کہہ کہ قانوناً مجھ پر واجب نہیں ہے کہ میں بیوی کا علاج کروں، تو یہ قانوناً کی بات فی نفسی ہی بذات خود تو درست ہے، لیکن محض اس بات پر مرد کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. وہ کہیں گے بھائی وہ بیچاری کہاں جائے گی یار، وہ جاب تھوڑی کرتی ہے، تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ تم اس کے علاج کراؤ، جیسے اپنا کراتے ہو اس کا بھی کراؤ. وہ کہاں جائے گی بیچاری؟ جو سلوک تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ سسرال میں ہو، وہی دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر میں سلوک کرو. اس طرح کے تانے دیں گے اور فورس کیا جائے گا اس کو. تو یہ اخلاقی ذمہ داریوں کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے. تو اس میں کتنی بڑی وعید ہے. حالانکہ پڑوسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عدالت جا کے آپ سے پیسے مانگے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا تو میرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے کہ مجھے کھلائے، اور اس کو چاہیے کہ جو اس نے ابھی جو پائے پکائے ہیں نا ایک پلیٹ ہمارے یہاں بھیج دے. تو قانوناً تو پڑوسی کو حق نہیں ہے، اور قانوناً آپ پر بھی واجب نہیں ہے کہ آپ پڑوسی کا خیال کریں، لیکن اخلاقاً آپ پر بہرحال لازم ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے. اور میں آج مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں آپ بس میں جب بیٹھتے ہیں، W11 کی کراچی میں بہترین بس ہے، آپ W11 میں کراچی میں بیٹھے، اب سیٹ کا کرایہ آپ نے دیا، سیٹ پہ آپ بیٹھے، کوئی بوڑھا آتا ہے یا بہت زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہے، آپ سے عمر میں زیادہ ہے، یا کوئی ٹیچر ہے، تو اب قانوناً تو یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے سیٹ خالی کریں، اس لیے کہ سیٹ آپ نے لی ہے، ٹکٹ آپ نے لی ہے، کرایہ آپ نے دیا ہے، تو سیٹ تو آپ کی بنتی ہے. لیکن اخلاقی طور پر لوگ آپ کو ملامت کریں گے، بھائی یہ تمہارا ٹیچر ہے یار، یہ تمہارے سے عمر میں زیادہ ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تم بیٹھے ہوئے اور یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ. تو آپ پہ لوگ تانا بھی دیں گے، آپ کو برا بلا بھی کہیں گے، اور بالکل کہنا چاہیے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھیں، عورت پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. واجب نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نکاح جو ہوا ہے نا، تو نکاح کا جو بیسک ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بیسک ایگریمنٹ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو باؤنڈ کرے گی شوہر کی خدمت کے لیے، یعنی شوہر کے گھر میں رہنے کے لیے، خدمت کے لیے بھی نہیں بلکہ شوہر کے گھر میں رہے گی تاکہ وہ اس کو اولاد دے اور اس کے بچوں کی پرورش کرے. اور مرد نے اپنے آپ کو باؤنڈ کیا کہ اس دوران اس کی ساری ذمہ داریاں، مالی خرچے مرد اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا. تو نکاح ایگریمنٹ اس چیز کا نام ہے. اس میں نہ ساس سسر کی خدمت آتی ہے، حتیٰ کہ شوہر کی خدمت بھی اس میں داخل نہیں ہے. لیکن جب کاموں کی تقسیم ہوگی
تو اخلاقی پابندیاں بہت سی مردوں پہ بھی آئیں گی، بہت سی خواتین پہ بھی آئیں گی، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بنایا کہ بھئی گھر کے کام مل جل کے کرنے ہیں۔ تو مل جل کے کرنے کا طریقہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ آپ گھر کے کام کریں گی، اور حضرت علی کو حکم دیا آپ گھر سے باہر کے کام کریں گے۔ تو اب یہی اصول چلا آ رہا ہے۔ بھئی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ اب گھر چلانا تو ہے نا، نکاح ہو گیا، اب چلانا کیسے؟ اخلاقی ذمہ داری ہے، بھئی مرد گھر کے باہر کے کام سنبھالے گا، عورت گھر کے اندر کے کام سنبھالے گی۔ تو اس میں مرد روٹی لا کے دے گا، آٹا خرید کے دے گا، گھر میں لے کر جائے گا، بیگم صاحبہ روٹی پکا کے میاں کو کھلائیں گی۔ تو دونوں ہی خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے ایک دوسرے کی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ساس سسر، ان کی قانونی طور پر تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرے، لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کئی سارے حقوق ہیں ساس اور سسر کے جن کی بیس پر عورت پر دیانتاً یہ لازم ہے۔ دیانت کا مطلب اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمر میں زیادہ ہیں، جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو شریعت آپ کو مکلف بناتی ہے کہ آپ اس کے خادم بن کے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی آپ سے رشتہ داری ہے، تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی ویسے ہی شریعت نے حکم دیا کہ ان کا خیال کرو آپ۔ تیسرا، وہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں، کیونکہ مدر ان لا اور فادر ان لا، گورا بھی اس کو فادر ان لا کہتا ہے، مدر ان لا کہتا ہے، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اب وہ قانون میں اللہ نے آپ کو سسر کو آپ کا باپ بنا دیا اور ساس کو آپ کی ماں بنا دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر شوہر پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، بالکل لازم ہے۔ وہ جب ساس سسر اس کے گھر آتے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ ان کو چائے کا پوچھے، ان کو کھانے کا پوچھے، ان کی جو خدمت کر سکتا ہے وہ کرے وہ۔ تو اب عورت تو رہتی ہی ساس سسر کے ساتھ ہے، تو اگر ان کو ضرورت ہوگی تو اس پر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال کرے وہ، کیونکہ گھر میں جب سب رہتے ہیں تو مل کے رہتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پکا کے کھائے گا وہ اپنا پکا، سب ایک دوسرے کی جو ہے نا خیال کرتے ہیں۔ تو چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کا خیال کرنا، جیسے اولاد ماں باپ کا خیال کرتی ہے تو بہویں جو ہیں وہ ساس سسر کا خیال کریں گے، بالکل یعنی کریں گی وہ، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی۔ تو اگر کوئی بہو ساس سسر کو پوچھتی نہیں ہے، بالکل خیال ہی نہیں کرتی، تو شوہر اس معاملے میں اپنی بیوی پہ سختی بھی کر سکتا ہے اور اس کو ملامت بھی کر سکتا ہے، بھئی تم کیا کر رہی ہو، میرے ماں باپ کا خیال کرو، ان کو ضرورت ہے۔ تو یہ بالکل عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں بعض جگہوں پر غلو بہت ہوتا ہے۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو کو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانا شروع کر دیتی ہے، خود ہلنا ہی چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ غلط ہے بھائی۔ خود بھی تو ہلیں، جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، چلو یار بہو سے کروا دیا وہ کام۔ اب کیا ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول کی طرح بس وہ بیٹھ گئی ہیں آرڈر چلانا، پھر اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک خاتون کا فون آیا، میں روٹی پکاتی ہوں تو میری ساس وہ کیڑے نکالتی رہتی ہے بیٹھ کے، یہ روٹی کچی ہے تو یہ نہیں کہ محبت سے سمجھا دے بیٹا ایسے نہیں ایسے پکاؤ، تو اس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ تو خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، گھر کے میں جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کی خدمت کرے، لیکن خدمت کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ عورت پر اس کی جو ہے نا وہ اس کے آرام کا خیال نہ کرنا، اس پہ 18 آدمیوں کی روٹیاں پکا رہی ہیں بعض بہویں گھر کے اندر، دیور بھی سارے انہی کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور ساس سسر بھی۔ ساس اگر جوان ہے، بوڑھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ بھائی اپنے میاں کا جتنی خدمت خود کر سکتی ہے کر لے، بہو سے بھی تھوڑا بہت تعاون لے لے، بالکل ہی بیٹھ جانا۔ اور چلو بوڑھی عورت ہو نا تو ایک الگ بات ہے، اس کے تو حکام زیادہ سخت ہیں۔ جو بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں تو پھر تو ان کو یہی ہونا چاہیے بھئی اب آپ بیٹھیں، اب آپ نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اب آپ بیٹھ کے کھائیں پئیں۔ تو غیرت مند آدمی یہی چاہتا ہے کہ بھئی اب اماں کو کھلانا پلانا ہے، بس اب اماں سے کام نہیں لینا، جو بوڑھی ہو گئی ہیں۔ تو یا اسی طرح بوڑھا باپ ہے تو بس بہو کی ذمہ داری ہے اخلاقی کہ اس کی خدمت کرے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ آج کل معاملہ افراط و تفریط کا چل رہا ہے۔